ہم عورتوں کے اوپر بات کر رہے تھے اور اس میں ہم بتا رہے تھے کہ عورتیں بہت چلاک ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم قرآن کا حوالہ لیتے ہیں جس میں قرآن نے واضح طور پر عورتوں کے بارے میں کہا ہے کہ عورت کی چال بہت خطرناک ہے، عورت جو چلاک ہوتی ہے اس کی چال بڑی خطرناک ہے، قرآن میں ہے۔ اور نمبر 2 ساتھ ہی ساتھ قرآن کے اندر موجود ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ عورت ضعیف العقل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو مرد سے پیچھے رکھا گیا اور عورت کی حکمرانی کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا، اور عورت کی گواہی ایک کے بجائے 2 عورتوں کی گواہی کو تسلیم کیا گیا، یعنی ایک مرد ہو تو 2 عورتیں گواہی دیں گے تو وہ ایک کنسیڈر کی جائے گی۔ اور اسی طرح علم تعبیر کے بھی اندر خوابوں کی تعبیر کی طرف ذکر کریں تو وہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ زیادہ تر عورتوں کی خوابیں بے بنیاد ہوتی ہیں اور ان سے کوئی اتنا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، یعنی عورتوں کے خواب کے اوپر کوئی اتنی توجہ نہیں۔ بہرحال عورتیں مردوں کا مشاہدہ کرتی ہیں، لیکن عورت شادی سے پہلے یا کسی بھی لالچ حاصل کرنے سے پہلے اس طرح مردوں کو آزمائیں گی تو ان سے اکثر و بیشتر ان کو خود نقصان ہوتا ہے، کیونکہ مرد دیکھنے میں اور ہوتے ہیں مگر جب ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، جب معاملات اچھے ہو جاتے ہیں تو وہ مرد بہت بہترین ہوتے ہیں۔ مرد کے اندر ایک جذبہ موجود ہے جسے نرمی کہتے ہیں، اور نرمی ان کی اس کی ذاتی کوئی کوالٹی نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے، تو مرد نرم ہوتے ہیں۔ تو عورت جب شادی کرنے کے بعد مرد سے اپنی باتیں منوائے یا اسے کوئی بات سمجھائے، نماز پہ لگائے، تلاوت پہ لگائے، یا اسے اچھے کاموں پہ لگائے، یا اس کی سیونگ خود بچائے، اس کے گھر کی چیزوں کو بچائے، تو اس میں عورت کی یہ دانشمندی سمجھی جائے گی، جبکہ عورت کو مرد کے ساتھ چلنا چاہیے۔ مرد جو بات کرے عورت کو وہی کرنی چاہیے۔ اس میں کیوں کیسے کی بات کرنا عورت کے لیے نقصان دہ ہے۔ عورت اس وقت تک کامیاب رہتی ہے جب تک وہ 2-3 باتوں کے بعد ایک بات کا جواب دے، یعنی جب عورت کو کوئی بات کہی جائے تو اس کو پہلے سوچے کہ کیا جواب دینا ضروری ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو اس کو صحیح یا ٹھیک ہے کہنا بہترین ہوگا۔ بہت سی عورتیں ایک بات کا 2-3 جواب دیتی ہیں جو کہ نہ صرف ان کے خاوند کے لیے بلکہ خود بذات خود عورت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ مرد کبھی ٹینشن میں ہوتا ہے، کبھی کسی نہ کسی معاملے میں ہوئی ہوتے ہیں۔ یہ بات اس میں حقیقت ہے نفسیاتی طور پہ کہ ایک عورت ایک ہی بات کا 2-3 دفعہ جواب دے گی تو وہ دماغی تناؤ، دماغی ڈپریشن کا شکار ہوگی، کیونکہ جو عورت ایک محدود لمٹ میں رہتی ہے، اس کا کوئی دماغی تناؤ نہیں ہوتا، وہ کوئی اور خیال میں نہیں رہتی، کسی ڈر خوف میں نہیں ہوتی، تو وہ زیادہ تر مرد کی بہت ساری باتوں کو جواب نہیں دیتی بلکہ مرد کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے اپنے لمٹ پہ چلیں تاکہ معاشرے کے اندر ان کا جو مقام اسلام نے بنایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں سے برا سلوک کیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ان کو ظلم ستم ان پر کیے جاتے تھے، لیکن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی، ان کے آنے کے بعد عورت کو بہت بڑا مقام ملا ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ ہر بات کو اسلام کے مطابق ہی کرے، کیونکہ عورتوں کا ٹھیک رہنا پورے معاشرے کا بہتر رہنا ہے۔ اگر عورت بگڑ جائے تو خون خرابے کا بھی ڈر ہے اور پورے گھر کا اجڑنے کا بھی خطرہ ہے، فیملی کا تباہ ہونے کا خطرہ ہے، بچوں کی تربیت کا خطرہ ہے، لہذا عورت کو ہر بات میں مطاعت رویہ اختیار کرنا چاہیے۔